أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1976 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 116 سے ہو رہا ہے. 80/116. سابقہ درس میں قصہ آدم کی تمہید میں ہی گزر گیا تھا اور میں نے اس میں کائنات کے 2 عظیم انقلابات کا ذکر کیا تھا. ان آیات میں وہی قصہ ہے. اس سے پہلے بھی متعدد مقامات پر یہ آ چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ کہیں آئے گا. تجدید یادداشت کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ قصہ کسی ایک فرد یا ایک جوڑے کا نہیں ہے. آدم نہ تو کسی ایک فرد کا نام ہے جیسا ہمارے ہاں بابا آدم کہتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو آدم کو آدم علیہ السلام ایک نبی بھی کہتے ہیں. یہ کسی ایک فرد کا قصہ نہیں، نہ ہی اما ہوا دوسری ان کی کوئی بیوی ہے، میاں بیوی کا بھی نہیں، ایک فرد کا قصہ نہیں. یہ تو خود انسان کی داستان ہے جسے قرآن نے اپنے مخصوص تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے. آدمی پہ کیا بیتی، یہ ہے عنوان سرگزشتہ. اور قرآن کا اعجاز یہ ہے، ایک اس ہمارے ہی دور میں ایک نئے علم کا اضافہ ہوا ہے، اینتھروپولوجی جسے کہتے ہیں، علم الانسان. تو تحقیقات یہ انہوں نے کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں کہ شروع سے انسان کی سرگزشت کیا ہے. ایک تو قوموں کی تاریخ ہوتی ہے نا، خود انسان کی تاریخ. سب سے پہلے انسان کہاں ملتے ہیں ہمیں، کس حالت میں تھے، کیا کیفیت تھی ان کی، پھر وہ کن ادوار میں سے گزرے. یہ ایک نیا علم ہے. اس سے پہلے علمی طور پہ یہ چیز بھی نہیں تھی. یہ ابھی حال ہی کی تحقیقات کی یہ کیفیت ہے. آپ یہ سن کر متعجب تو ہونا نہیں چاہیے. ہم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. ہماری بصیرت میں اضافہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو چیز تمثیلی انداز میں بیان کی ہے قصہ آدم میں، اینتھروپولوجسٹ کی جو تحقیقات ہوئی ہیں انسان کی سرگزشت کے متعلق، وہ بیان ہی یہی ہے جو یہاں تمثیلی انداز سے بیان ہوئی ہے 1400 سال پہ. تحقیقات ہی یہ ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ ابتدائی دور میں انسان ایک مخصوص آبادی تھی، رزق کی بڑی فراوانی تھی. بڑی چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ یہی جو قرآن نے کہی کہ میری اور تیری کا امتیاز ابھی نہیں تھا. فَقُلَا مِنْهَا رَغَبًا حَيْثُ شِئْتُمَا. جہاں بھی کسی کو بھوک لگے پیٹ بھر کر کھانا ہے. بڑی عجیب کیفیت ہے نا یہ تو، اگر ایسا ہو جائے. قرآن نے یہ قرآن کے الفاظ جو میں نے دہرائے ہیں اینتھروپولوجسٹ کی تحقیق یہ ہے کہ آغاز انسانی آبادی کا اس انداز سے ہوا تھا. ابھی ابھی آپ کے پاس الفاظ آئیں گے. اسے رزق کی پریشانی تھی ہی نہیں تھا، معاش کی پریشانی ہی نہیں تھی. اتنی افراد کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا تو وہ فطرت کے انداز کا. تو دیگ کا پلاؤ تو نہیں پکا ہوتا تھا ابھی، لیکن جو کچھ دیگ میں پڑتا ہے وہ سارا کچھ موجود ہوتا تھا. اور اس میں میری اور تیری کا امتیاز نہیں کہ یہ میرا ہے اس لیے تم بھوکے مرتے ہو تو مرو، تمہارا تو نہیں ہو سکتا، اپنا کھاؤ ہونے کا یہ امتیاز نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، اور پھر اس کے بھی ہمارے یہاں کانے بنے. میں نے جیسا کہا ہوا ہے اس پہ ہمیں یہ افسوس نہیں کہ یہ اس قسم کی جہالت کی باتیں کیوں ہمارے یہاں آ گئی ہیں. ان میں انسانی بہت محدود تھا. اگر یہ بات مفسرین تک رہتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی معلومات نہیں تھی. ہم بھی اس دور میں ہوتے تو شاید اسی قسم کے افسانے ہم بھی کہتے. آج جو ہم اس قدر معاف رکھیے گا فاتحہ بنے پھرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ علم انسانی خود بہت آگے چلا گیا ہے اور ہم اس دور میں موجود ہیں.
اس کے بعد یہی علم الانسان والے یہ کہتے ہیں کہ پھر ان میں باہمی مفادات پیدا ہو گئے، کیونکہ پہلی آبادی پوری انسانوں کی تھی، اس کے بعد ان میں قبائل کی تفریق ہو گئی، ایک قبیلہ بنا، یعنی ایک خاندان، اس کی اولاد جو تھی خاندان، وہ ایک خاندان بن گیا۔ تو گویا اب یہ میرا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، یہ میرا اور اس کا جو ہے یہ قصہ ہوا، یہ روٹی میرے بیٹے کے لیے، وہ روٹی تیرے بیٹے کے لیے۔ بھائی بھوکا مارتا ہے، بھائی تیرا بیٹا بھوکا مارتا ہے، میرا تو نہیں مارتا۔ کہتے ہیں یہاں سے پہل ہوئی اس چیز کہ انسانیت کی بجائے اب نسلی امتیاز شروع ہوا، چھوٹے سے پیمانے سے صحیح ایک خاندان بنا نسل کے اعتبار سے، حالانکہ پہلے اوپر انسانی تھے۔ یہ شخص جس کا خاندان یہ بنا اور دوسرا شخص جس کا وہ خاندان بنا، اس سے دیکھ کر ان دونوں میں کوئی تمیز نہیں تھی، دونوں ہی انسان تھے، دونوں ہی آدم تھے۔ اب یہ آدم کے بیٹے بنے، اور پہلا ہی ٹکراؤ جو قرآن نے کہا ہے کہ خون ریزی کی ابتدا ہو گئی سر۔ اب آگے جب چلے تو جو ذرا زیادہ خاندان والے تھے، افراد زیادہ تھے، ان کی قوت زیادہ تھی، انہوں نے ذرائع رزق کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنا قبضہ جما لیا۔ اب یہ چیز نہ رہی کہ جس کو جہاں بھوک لگے وہاں سے کھا لے، یہ تو اس کا باغ ہو گیا، یہ اس کے کھیت ہو گئے۔ جو کمزور خاندان رہ گیا، تعداد میں کم رہ گیا، وہ ان کے مقابلے میں دشواری کی زندگی بسر کرنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ مفلس ہوتے چلے گئے۔ افلاس کی وجہ سے اب یہ ان کے کام کرنے والے بن گئے، وہ مالک بن گئے، یہ کارندے ہو گئے، ان کے یہ کمی ہو گئے، کام کرنے والے ہو گئے، دو طبقے وجود میں آ گئے۔ یعنی یہ ہے وہ چیز جو آج کی تحقیقات علم الانسان کی روح سے سامنے آ رہی ہے کہ یہ سرگزشت ہے انسان کی۔ قرآن کریم نے اسے قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آج کی علمی تحقیق ایک ایک جز کی تائید کرتی چلی جا رہی۔ اب اسے ذہن میں رکھیے، بات ساری سمجھ میں آ جاتی۔ قرآن نے بتایا یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق ہوئی تو ایک یہ قوت، یہ فطرت کی قوتیں تھی، پانی، ہوا، روشنی، زمین، اس میں زراعت کی صلاحیت، یہ تمام چیزیں یہ فطرت کی قوتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں ملائکہ کہہ کے پکارا۔ اور دوسری چیز ہے انسان کے اپنے اندر کے جذبے، وہی مفادات اس کے، میرا بیٹا، میرا گھر، یہ میری والی بات جو ہے یہ فطرت کے اندر نہیں ہے، انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے یہ۔ اب یہ متضاد چیزیں آئیں۔ قرآن نے بتایا یہ کہ فطرت کی قوتوں کے اوپر قابو پا لینا تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فطرت کی قوتوں کو کس زور و شور سے انسان قابو پاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو مریخ تک آپ پہنچ رہا ہے، چاند سے بھی آگے 2 قدم، لیکن اپنے آپ پہ یہ کنٹرول نہیں رکھتا۔ یہ جو چیز ہے جسے کہا گیا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول، اسے اس نے ابلیس یا شیطان کیا کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے اپنا آپ جسے اپنا مفاد کہتے ہیں، یہ میری کا قصہ جو ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ انسانی برادری گروہوں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں بٹ گئی، پھر طبقات ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ ایک امیر طبقہ صاحب قوت، غریب طبقہ کمزور، حالانکہ ابتدا میں یہ تمیز، یہ تفریق کہیں تھی ہی نہیں۔ یہ ہے جی قصہ۔ اگلی بات پھر وہی جو میں نے کہا تھا، پہلا انقلاب کائنات کا، سوال یہ ہے کہ اس مشکل کا اب حل کیا ہو۔ یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، میری تیری بھی اس نے کر لی، قبضے بھی کر لیے، محتاج بھی ہو گئے، امیر بھی ہو گئے، طبقات بھی وجود میں آ گئے۔ اب اس کے بعد پھر اس کا علاج بھی کوئی ہے یا یہ اسی طرح سے ٹکراؤ رہے گا؟ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ علاج انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ اس علاج اس کا یہ ہے کہ اس کو
خدا کی طرف سے کوئی قوانین ملے ہیں، وہ خدا کے جو اس میری تیری میں ان کا شریک نہیں، وہ تو مالک ہے ان تمام چیزوں کا، خالق ہے ان تمام چیزوں کا، اور خود اس کی کیفیت ہے، جیسا قرآن نے کہا ہے خدا نے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں۔ تو کوئی ایسا ہی دے سکتا تھا قانون کہ جو دوسروں کو تو دیتا چلا جائے، آپ اس کو ضرورت ہی نہ ہو درمیان میں سے کچھ لینے کی، نہ تو وہ خود کھائے پیے، پہلا قصہ یہ ختم ہوا، نہ اس کے بیوی بچے ہوں کہ اگلا قصہ جو ہے نسل پرستی کی بنا پہ خاندان اور قبیلوں میں تقسیم ہونے کا، نہ وہ ہو قصہ، کوئی ایسا ہی دے سکتا تھا نا قانون۔ میں چھوٹے زمانے ایک بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ قانون ہم دیں گے تمہیں، ان کے مطابق اگر تم نے اپنے معاشرے کی تشکیل اور رزق کی تقسیم کر لی تو یہ جو فساد انگیزیاں شروع ہو گئی ہیں تمہارے یہاں میری اور تیری کے قصے سے، یہ مٹ جائیں گے۔ اس طرح سے دوبارہ یہ پوری انسانیت انسانی برادری بن جائے گی جیسی کہ پہلے تھی۔ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، ابتدا یوں ہوئی تھی الناس کی انسانیت کی کہ وہ ایک برادری تھی، پھر اس مفاد پرستی کی بنا پہ ان میں اختلافات پیدا ہوئے، خاندانی، قبائلی، قومی، نسلی، طبقاتی، اور اس کے بعد فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے پھر انبیاء بھیجے، یعنی وہی بھیجی جو انہیں بتاتے تھے کہ اس فساد انگیزی کا، اس کشمکش کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو ان خطوط سے متشکل کر لو جنہیں خداوندی اسباب کہا جاتا ہے، تاکہ پھر تمہارا معاشرہ وہی عالمگیر انسانیت بن جائے۔ سارا قصہ دین کا یہ ہے عزیزان من۔ پہلی بات تو صرف معیشت کی تھی نا جہاں سے اس نے شروع کیا ہے، پھر یہ آگے چلا ہے تو اسی معیشت کی بنیادوں کے اوپر سیاست اس کی اٹھی، تمدن پیدا ہوا، تہذیب پیدا ہوئی، یہ سارے بٹھورے بعد سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسانیت ایک عالمگیر برادری بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری حدود، یہ تفریقات، امتیازات، فساد انگیزیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ منتہا یہ ہے قرآن کریم، اسے ذہن میں رکھیے تو قصہ آدم نہایت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، فطرت کی قوتیں جو تھیں ان کے متعلق بات تو وہ تمثیل سے ڈرامائی انداز میں کہہ رہا ہے نا، وہ ایسا انداز ہوتا ہے قرآن کو سمجھانے کا، بڑا بلیغ یہ انداز ہوتا ہے، ڈرامائی انداز جسے کہتے ہیں، محاذاتی۔ ایسے نظر آتا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کرسی صدارت میں معاذ اللہ بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، وہ تشریف فرما ہے، کچھ ایک طرف ملائکہ ہیں، پھر وہ آدم آ گیا، ابلیس ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ملائکہ سے کہا گیا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، وہ جھک گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ تو میں نے کہا ہے نا کہ آپ اس کو اس تمثیل میں سمجھتے چلے جائیے کہ خارج کی قوتیں جتنی بھی تھی، کائناتی قوتیں، فطرت کی قوتیں، وہ تو ساری انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہیں۔ اس کی صلاحیت دے دی انسان، علم آدم الاسماء کلھا۔ ہم نے اس میں کان میں کہہ دیا کہ اس کا قانون یہ ہے، یوں دباؤ اس کا کان، آسمان پہ جانے، چاند پہ جانے کا راز یہ ہے، ایسے کام کرو۔ علم، ہم نے اس کے اندر اس کی صلاحیت رکھ دی کہ وہ یہ کر دے، یہ سارا کچھ تو یہ کر گیا، اللہ ابلیس۔ لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اس کی کیفیت سے اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا چاہتا، اللہ ابلیس، اپنی ذات جو اس کی تھی، یہاں دشواری پیش آ گئی، وہ نہ جھک، اور یہی سارا قصہ ہے تاریخ۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کیا تھا کہ کیا حضور کا بھی ابلیس ہے؟ آپ نے کہا تھا میرا بھی ابلیس ہے۔ کہنے لگے کیا کہہ دیا آپ نے، میرا بھی ابلیس ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا بھی ابلیس ہے، میں نے اسے مسلمان کر دیا۔ بات ساری اتنی ہے عزیزان اللہ، ابلیس کو مسلمان کرنے کے معنی یہ ہیں اپنی ذات کو قوانین و اقدار خداوندی کے تابع رکھ دیا جائے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس پہ کنٹرول ہی کرنا ہے نا۔ اللہ ابلیس، ابا، عجیب لفظ ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے اس میں، بغاوت ہوتی ہے اس میں، خلاف ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے۔ فقلنا یا آدم انا ھذا عدو لک ولزوجک،
کوئی دشمن نہیں ہے تمہارا وہاں، خارج میں کوئی دشمن تمہارا نہیں ہے، تم آپ اپنے دشمن۔ خاص طور پہ اس میں جو ذکر ہے نا زوجی، عورت اور مرد دونوں کا، اس کی ضرورت اس لیے قرآن کو پیش آئی کہ عیسائیت میں یا تورات میں یہ جو قصہ آدم بیان کیا گیا ہے وہ بھی تو ابتدا میں خدا ہی کی وحی تھی جو آئی، وہ تو مسخ ہو گئی، آمیزش ہو گئی۔ آمیزش شدہ قصے کے اندر تورات میں یہ ہے کہ عورت اس کی ذمہ دار تھی، میاں صاحب نہیں تھے۔ اس میں یہ آئی شیطان کے بہکاوے میں، فریب میں۔ جب یہ خود اس فریب میں آئی تو اس نے کہا کہ میں تو اس طرح فریب، یہ کیوں بادشاہ بنا پھر چلا، اس نے اس کو فریب دیا۔ میاں صاحب اس کا فریب کھا گیا، شیطان کا نہیں فریب کھا گیا۔ اس لیے بائبل کے اندر یہ بات تھی۔ قرآن کریم دیکھیے آپ، ایک لفظ کے اندر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے سوال ہی نہیں تھا کہ عورت نے فریب میں آئی، عورت نے اس کو بتایا۔ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، جو خصوصیتیں یا امتیازات ایک کے ہیں وہ دونوں کے اندر ہیں، اس واسطے مرد ہو یا عورت کے ساتھ دونوں کا آ رہا ہے۔ اس میں یہ غلط ہے کہ اس کی عورت ذمہ دار تھی اور اس نے بہکایا تھا۔ مرد اور عورت دونوں کا قصہ یہ ہم بیان کیے چلے جا رہے ہیں۔ کہا کہ یاد رکھنا یہ ہے تمہارا دشمن، باہر سے کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، اپنے دشمن تم آپ ہو۔ یاد رکھو اگر اس کے بہکاوے میں آ گئے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، اس جنتی زندگی سے تمہیں یہ تمہارے اپنے مفاد خیش کی جو خود غرضیاں ہیں، یہ امتیازات منو تو جو ہے، یہ اگر تم اس میں آ گئے تو یہ جنت کی زندگی جو ہے، ابھی بتاتا ہوں کیا ہے وہ زندگی، یہ زندگی جو تمہاری ہے یہ باقی نہیں رہے گی، بچ کے رہنا۔ پھر کیا ہوگا، فتش، ایک لفظ ہے، اس کے معنی جو کچھ مل رہا ہے اس سے محروم ہو جانا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جگر پاش مشقتیں اٹھانا۔ آگے دیکھیے بات کہا کیفیت اس جنت کی یہ ہے، جنت تھی نا وہ جو کہا گیا، اس جنت کی کیفیت کیا ہے، ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اس جنت کے اندر تمہیں نہ بھوک کی پریشانی، نہ پیاس کے متعلق، نہ لباس کے متعلق، نہ مکان کے متعلق کسی قسم کی پریشانی نہیں، احتیاج ہی نہیں۔ جنت کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہوتی، میں نے من وضاحت کر دی کہ زمین پہ رہنا ہے تو یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں انسان کی، ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے جنت کی زندگی۔ کہا اب تمہاری یہ کیفیت ہے، لیکن اگر تم نے یہ روش اختیار کر دی وہ میری اور تیری والی، تو یاد رکھیے اس جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہم نے اسے کہہ دیا آدم سے، سمجھتے جا رہے ہیں نا آپ کے ایک ڈرامائی انداز میں ایک بات ہو رہی ہے تمثیلی طور پہ، یہ چیز تھی جو انسان سے کہی گئی، فوسوس علیہ الشیطان، شیطان نے اس کے کان میں اپنی پھونکا، وہی ڈرامائی انداز، خود اس کے اپنے جذبات جو تھے وہ بیدار ہوئے، تو اس نے کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اس سے کہا کہ اب تو تمہاری صورت یہ ہے، ٹھیک ہے کھانے پینے کو تو مل جاتا ہے لیکن تم مر جاتے ہو، نام نشان مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کس بس اتنے ہی کے لیے سارا کچھ، آؤ تمہیں میں بتاؤں تمہارا نام زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ پھر یہ جو تمہیں کھانے پینے کو جو مل رہا ہے تو جب تک تم نے کھایا پیا اس وقت تک تمہاری یہ مملکت ہوئی، آگے تو تمہاری ریاست کچھ نہیں باقی رہتی، جاگیر نہیں رہتی، ذمہ داری نہیں رہتی، سرداری نہیں رہتی۔ آؤ تمہیں بتاؤں یہ کیسے رہے، اپنے بات اپنے بیٹے کے حق میں کر دیا کرو۔ قصہ اپنی ہی میری تیری کا نہ ہوا، اب میری تیری نے منتقل ہونا شروع ہو کر دیا وراثت کے اندر، اپنے بیٹے کو یہ دے رہا، دوسرے نہ لے جائیں، یاد رکھو سر، جھگڑا آپ پرپیچول ہو دوام ہو گیا، اس کو آگے چلا آگے، پھر یہ قصہ اس مرنے والے تک نہ رہا، یہ جو ہے آؤ تمہیں بتاؤں کچھ، یعنی وسوسہ کے معنی کیا خوبصورت بات ہے، کان میں بات کر کے، اور یہ جو لفظ ہے نا میں عرض کرتا ہوں لوگ آپ ضرور دیکھا کریں، پھر حقائق سمجھ میں آتے ہیں۔
شکاری شکار کے لیے جب وہ دبے پاؤں جاتا ہے نا، اور کبھی کبھی کسی سوکھے ہوئے پتے کے اوپر جو پاؤں اس کا آ جاتا ہے تو ادھر جواہٹ ہوتی ہے نا کہ شکار کو پتہ نہ چلے ہو ذرا سی اسے کہتے ہیں یہ شکار کرنے کو نکلا ہے نا یہ شیطان. کیا لفظ ہے قرآن کہ چلا ہے دبے پاؤں پتہ نہ چلے ذرا سی چپکے سے آنے کی بات کی آ گیا شکار قابو. یہ لفظ ہی شکار کھیلنے والوں کا لفظ ہوتا ہے. آیا شکار کے لیے کہا میں تمہیں بتاؤں اب تو تیری ذات کے ساتھ ہی قصہ ختم ہو جاتا ہے. آگے تک چلے یہ جو تیری ہے وہ تیری رہے، عبدالآباد تک تیری رہے. تو کیسے رہتی آج بھی عزیزان من اولاد اگر نہیں ہوتی تو بھاگتے میں مارا مارا پھر رہا ہے. دوا دارو کے علاوہ وہ طویل ساگوں تک بھی اترتا ہے، قبروں تک بھی جاتا ہے، سب کچھ. وہ کہے کے لیے اب تم کر رہے ہو میاں نام روشن رہنا چاہیے ابھی دنیا بوٹا لگا رہنا چاہیے. اب ہم یاد ہے نا بوٹا لگا رہنا چاہیے. بہن ہی یہی بات تو مر گیا تو بوٹا کٹے گا. تین میں بتا بوٹا قائم رہے گا. دعائیں بھی یہ دیتے ہیں فقیر اور مراج جڑا ہریاں رہیں بوٹے قائم رہیں نہ روشن رہے دیوا بالتا رہے گھر بار ایسی نہ جگہ میں کام کی تم ورنہ نہیں ہے. تمہیں عمر میں کھانے پینے کو سب کچھ ملا کوئی پریشانی نہیں کوئی دستا نہیں. تو مر رہا ہے جا آگے تجھے یہ پیچھے کی کیا پڑی ہوئی ہے قبلے دن نہیں تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ اپنی ذات کا قصہ جو ہے بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. وہ جو اس کے بعد کا قصہ ہوتا ہے یہ سارا طوفان تو وہ برپا کرتا ہے. وقت آتا ہے ہتھایا اس نے اس کو. اور تمہیں میں بتایا شجرا میں نے کہا تھا نا وہ تو مفسر چلے نا کہ یہ کون سا درخت تھا جس سے منع کیا تھا. تو پھر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے پھر کہا کہ یہ گیہوں کا درخت تھا. وہ عربوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ گیہوں جائے. انہوں نے سمجھا کہ درخت ہوتا جس میں لگی ہوئی ہے گیہوں کا درخت کہتے ہیں. شجرا عجیب الفاظ ہیں عجیب. اختلاف کے لیے عربی زبان میں 20 سینکڑوں الفاظ ہیں لیکن ایک ایسا اختلاف کہ نیچے سے جڑ یا تنا ایک ہو ابتدا اس کی ایک ہو اور آگے جا کے اس میں اختلافات ہوں اسے وہ مشاجرت کہتے ہیں عربی. درخت سامنے آپ کے نظر آ جاتا ہے اس کی بنیاد اس کی ابتدا جس سہارے کھڑا ہوتا ہے واحد ہوتی ہے ایک تنا ایک جڑ اور اس کے بعد پھر پوچھو نہیں کتنی الگ الگ چاریں ہوتی ہیں ان کے ہاں. اسے شجر کو بعد میں شجر انہوں نے کہا ہے بنیاد یہ تھی شجر کہنے کی. یہ جو تھی اس نے کہا یہ کیفیت نہ پیدا کر دے ہماری ابتدا نو انسانی کی وحدت ایک بنا اب الگ الگ شاخوں میں نہ یوں بڑھ جائے. یہ ہے جو اس نے کہا لیکن فوس فریب کھا گیا. فاکلا منہا وہی تمثیلی انداز. اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس سے پرہیز کرنا اس نے وہی کیا جو کہا گیا تھا کہ ایسے نہ کرنا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیا حسین انداز ہے قرآن کا عزیز ارمان. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قرآن کا انداز یہ عزیزان ارمان تہذیب کے اعتبار سے آپ دیکھیے آداب معاشرت کے اعتبار سے دیکھیے جو باتیں ہم ایسی ہوتی ہیں نا کہ کھلے انہی الفاظ میں کہا جائے تو کچھ مایوس سا نظر آتا ہے. سوسائٹی میں ان الفاظ میں بات نہیں کی جاتی بلکہ اس کے لیے کچھ مہذب الفاظ ہوتے. یہ جو جنسی اختلاط کا سلسلہ ہے مہذب سوسائٹیوں کے اندر اسے کبھی بھی اس قسم کے برہنہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. اسے ہمیشہ مہذب الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو کبھی وزاداریوں کی کیفیت یہ تھی. ابھی کل پرسوں میں نے یہ دیکھا کہ یہ آپ کو معلوم ہے یہ حکیموں کے ہاں جو یورین لے جاتے ہیں پیشاب لے جاتے ہیں تو لفظی آپ نے سنا ہوگا کہ کرورا لانا نہیں ہے وہ کرورا ہی اور سب جانتے ہیں.
کبھی ذہن ہی نہیں اس طرف جاتا کہ انہوں نے اپنے ہاں سوسائٹی میں یہ لفظ پیشاب کہنا جی مطلوب سا سمجھا، پہورا اور شیشی کو کہتے ہیں یہ پیشاب ہوتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ انداز مہذب زبانوں میں، مہذب سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی بات بھی وہ ذرا حقیقت بھی کرتے۔ قرآن نے انداز یہ کہا کہ یہ کیا تو وہ کچھ کہ جس کو عام طور پہ چھپانا چاہیے وہ کچھ برہنہ ہو گیا۔ یعنی جنسی تعلق کے متعلق یہ انداز ہے قرآن کی بات کہنے کا۔ وہ آگے وہ عصا آدم و ربہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ایک عالمگیر برادری کی حیثیت سے رہنا، اب یہ جو تم نے خاندانی امتیاز کیا شروع، یہاں سے ہوئی ابتدا اور چل پھر اس کے بعد پھر اس کا حد و حساب ہی نہیں مشاجرت کا، پھر اختلافات کتنے پھر پیدا ہوتے ہیں۔ عالمگیر برادری تو ایک طرف رہی، یہ خود ہی ایک دادا کی اولاد میں چچا اور تائے، اس کے بعد جو اگلی اولاد آئی، یعنی ان میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو لفظ شریکی کے معنی دشمن ہو گیا، ساڈا انہوں نے شریکہ جو ہے بھائی، یعنی حالانکہ جو شریک تھے ان کی تو شرکت تھی آپس میں، یہ تو کامن تھے، شراکت کے معنی ہی کامن ہونا کہتے ہیں، لیکن وہ جو کان میں اصول پھونکا تھا نا، وہ بھائی کی اولاد بھی اپنی نہ رہی تھی، یعنی کہ جائے کہ عالمگیر برادری جس میں کیفیت ہو کہ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں، افریقہ کے صحرا میں کسی حبشی کے پاؤں کے تلے میں کانٹا چولے، تو یہاں پاکستان کے محلات میں بیٹھے ہوئے انسان کی آنکھ کے اندر آنکھ کی چھلک پڑے۔ تعلق تو یہ ہونا چاہیے تھا، اب کیفیت یہ ہو گئی کہ سگے بھائی کے بیٹے جو ہیں وہ شریک ہو گئے۔ یہ ہے وسوسہ شیطان کا۔ کیا بات، کیا بات! خود ایک باپ کے بیٹے دو ماؤں سے جو الگ الگ ہو جائیں، اب ان میں دیکھو کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں مشاجرت کی انتہا سے، کہا یہ نہ کر دینا۔ یاد رکھو پھر یہ اختلافات، یہ مشاجرت کے یہ شریکے مٹ نہیں سکیں گے تمہارے۔ عصا آدم اور ربہ فغوا، معصیت کی اس نے، سرکشی برتی، کہا کسی کا کیا ہو گیا، فغوا، تباہ ہو گیا۔ یعنی ہمارا کیا اس نے جواب دینا چاہیے، تباہ ہو گیا۔ سوال آگے یہ پیدا ہوا کہ کیا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا؟ جی، یہاں پھر آئی وہی بات کہ جب بھی بائبل میں یا تورات محرف میں جو قصہ آتا ہے اس میں اور قرآن میں قصہ ایک ہی طرح آ رہا ہے، جہاں جہاں وہاں اس قصے میں کوئی آمیزش ہوئی تھی اور جو صحیح پٹڑی سے دوسری پٹڑی پہ پڑا تھا، ایک لفظ قرآن کہہ کے اس کو صحیح پٹڑی پہ گیا، وہاں یہ بات ہے کہ وہ جو لفظش ہوئی آدم تک کی نہیں رہی۔ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا کے گناہ کی کثافت کو لے کے پیدا ہوتا ہے، پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے ہر انسانی بچہ، اور اس آلائش کو دنیا میں کسی عمل کسی نیکی کی روح سے دھو ہی نہیں سکتا، مستقل طور پر یہ چلتی رہتی، کوئی نہیں دھو سکتا۔ تو بات میں نے کئی دفعہ پھر کہی ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا، بجوز اس کے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے سے ایمان لائے اور یہ کہے کہ میرے گناہوں کا کفارہ ان کا خون ہو گیا جو صلیب پہ وہ چڑھایا گیا، اس سے تو یہ آلائش دور ہو سکے گی، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے اس آلائش کے دور کرنے کا۔ انہوں نے ابدی مایوسی کس دی نا آدم کے لیے، یعنی وہ گناہ آدم اور حوا جس کو کہتے ہیں انہوں نے تو بھگتنا ہی تھا، قیامت تک ان کی اولاد جو ہے اس گناہ کے عوض میں جکڑی ہوئی پھنسی ہوئی چلی آ رہی۔ یہ تھا قصہ بائبل میں جو قصہ دیا تھا وہ اس نتیجے کو اس نے پہنچایا۔ بڑی مایوسی ہے ساتھ اس کے اندر، انتہائی مایوسی۔ قرآن نے کہا تباہ ہو رب ہو، کیونکہ آدم نے یہ بات جو کہی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے بتایا ہے نا کہ قرآن کریم نے
آدم اور ابلیس کے قصے میں جو ایک بات کہی ہے وہ بڑی بنیادی بات کہی ہے۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیوں ہماری معصیت کی ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار میں کون ہوں معصیت کرنے میں، آپ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں مل سکتا، ہمارا تو کوئی اختیار و ارادہ ہی نہیں، جو کچھ چاہتے ہیں آپ کراتے ہیں، آپ نے مجھ سے یہ کرایا، میں نے انکار کیا، میں تو ذمہ دار ہوں ہی نہیں۔ کہا کہ قیامت تک تیری اصلاح نہیں ہو سکتی، جو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جو ہے نا ابدی طور پہ راندہ درگاہ، وہ یہ بات ہے، جو اپنی خطا کا اعتراف نہیں کرتا، جو ذمہ داری نہیں لیتا، اپنے قبول نہیں کرتا، دوسرے کے سر پھونکتا ہے، ہاں وہ خدا ہی کیوں نہ ہو۔ کہا تیری اصلاح نہیں ہوگی، جاؤ۔ آدم سے پوچھا تو نے یہ کیا کہا؟ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے لگ گئی۔ کہا ٹھیک تو نے اعتراف کیا اپنی خطا کا، اس لیے فاجتباہ ربہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سے گلے سے لگا لیا، نہ بچا بچا کے ذرا سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب میں، بشرطے کہ ایک ندامت کا ہٹ کے ندامت آنکھوں میں دیے ہوئے اس کے حضور چلا جائے، اعتراف کر دے اپنی لغزش کا، اپنے گناہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تیرے ہاں تو سامان حفاظت نہ ملا تو ہم تباہ ہو گئے، ہم قصوروار، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ تباہ ہو ربہ، عجیب الفاظ ہے، فتابہ علیہ، ایسے نظر آتا ہے جیسے روح کے اس نے ادھر رخ کر دیا ہو، اس نے ادھر رخ کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ پہلے جو ادھر رخ کیا ہے دوسری طرف خدا نے، تو وہ اس لیے کیا ہے کہ اس نے سرکشی کرتی، اس نے ادھر سے کہا کہ حضور میں اعتراف کرتا ہوں اپنی غلطی کا، قصوروار ہوں، مجھ سے ہوا، فتابہ جھٹ سے کہتے ہیں خدا ہوا۔ اور اعجاز ہے قرآن کا، انسان جو اس طرح سے کہہ کے اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ تو تابہ ہی ہوتا ہے۔ ایک اس کے لیے تواب کہا ہے، کہا تو ادھر مڑ کے ایک قدم آ، میں 2 قدم آؤں گا تیری طرف۔ کیا کیا ہم نے؟ بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، اسے طرح سے گناہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ موج ہو گئی، نہیں موج نہیں ہو گئی۔ وعدہ، ہم نے وہ راستہ دکھا دیا اس سے جس پر چلنے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، راستہ دکھا دیا، چلنا اس میں آپ ہے۔ یہ ہے ابھی چیز، یعنی ساری نوازش جو اس کو ہوئی، جو توبہ قبول ہوئی جسے آپ کہتے ہیں، بخشا گیا جسے آپ کہتے ہیں، وہ اتنی ہی بات ہے خدا، ہم نے اس کو راستہ سے ہی دکھا دیا کہ یہ ہے وہ راستہ، اور اس کے بعد پھر چلنا تو اس میں آپ ہے۔ یہی ہے اس کی کرم، یہی ہے اس کی عنایت، جو وہ صحیح راستہ دکھا دے۔ راستے کے اوپر چلانا خدا کہتا ہے، ہم تو خیر وقت نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو کسی کے ساتھ کتنی ہی محبت تیری کیوں نہ ہو، اگر وہ نہیں راستے پہ چلنا چاہتا تو چلا نہیں سکتا، تیرا کام راستہ بتا دینا ہے، چلا دینا نہیں۔ تو یہ ساری الفاظ ہمارے ہاں جو مغفرت اور بخشش اور عفو اور سب کچھ ہے، یہ سارا اتنا ہے سمٹ کے سادہ، بس اس نے راستہ دکھا دیا، عنایت ہے اس کی، چلنا تو اب تم نے خود ہے۔ کہا ہوا یہ ہے، اللہ دیتا منہا جمیعاً بعدکم لبعض عدو، یہ جو تو نے امتیاز پیدا کر لیا میری اور تیری کا، اس سے تو یہ وہاں یہ لفظ نکل جانا نہیں کسی جگہ سے، کیا بات ہے قرآن کی، بائبل وغیرہ کے اندر نکل جانا ہی ہے، نکال دیے گئے وہاں سے۔ قرآن نے ہر جگہ لفظ اس کے لیے حدود کہا ہے، بلند مقام سے پست مقام پہ آئے۔ بلند مقام تو وہی ہے عالمگیر اخوت انسانیت کا، پست مقام ہے اس کا مختلف ٹکڑوں کے اندر بٹ جانا، زمین سب کے ساتھ یہی کچھ ہو گیا، بعدکم لبعض عدو،
نتیجہ اس کا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ دشمن. اور دشمن کے معنی ہمارے یہاں تو دشمنی ہے، لیکن دشمن کے لیے تو بڑے لفظ ہے قرآن میں، عربی زبان میں. عدوۃ، یہ جو لکڑیاں پھاڑتے ہیں تو بہت بڑی لکڑی ہو، اس میں ایک کلہاڑا مارا ہے، ذرا سا اس میں چھید ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک زج دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عام طور سے لکڑی کا ٹکڑا. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لکڑی ہے وہ اپنے زور دروں سے ملنا چاہتی ہے، یہ درمیان میں ایک چیز اس کے دے دیتے ہیں کہ اس کو ملنے نہیں دیتا. یعنی اس لکڑی کی اندرونی کوشش، جذبہ، خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں مل جاؤں. یہ جو لکڑی اس حد تک پھٹی ہوئی ہوتی ہے نا کہ اگر کھانا نکال دیا جائے تو خرچ سے ملے، وہ بڑے دور سے ملتی ہے. وہ اس حالت میں جو لکڑی الگ الگ ہوئی ہو اور اس کے اندر یہ ایک چیز دی ہوئی ہو، یہ جو چیز دی جاتی ہے جو ملنے نہیں دیتی، اس سے عداوت کہتے ہیں. یعنی اصل کے اعتبار سے تو آپس میں ملی ہوئی تھی پہلے، اب بھی ملنا چاہتی ہے. کوئی ایک چیز ہے جو درمیان میں آ گئی ہے جو اس کو ملنے نہیں دیتی. یہ ہے بات تم بادل ادو، تم تو ایک ہی تھے، کچھ اس میں درمیان میں ایک چیز آ گئی ہے وہ تمہیں ملنے نہیں دیتی. تمہیں جاتی ہے کو ملنی ہدن ہمارے تباہ ہدایا فلا یذل ولا یشقا. اب یہ کیسے نکلے درمیان میں سے، وہ تمہارے اپنے بات کی بات نہیں ہے. یوں کہہ دیے تمہارا اپنا ہی ہاتھ درمیان میں آ گیا ہوا، اس قسم کی لکڑی میں اپنا بھی ہاتھ آ گیا ہو تو نکال ہی نہیں سکتا آدمی. کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا. ہماری طرف سے تمہیں رہنمائی ملے گی، جس نے اس رہنمائی کا اتباع کر لیا، یاد رکھو نہ تو اس کی محنت رائے گاں جائے گی، نہ وہ جگر پاٹ مشقتوں میں الجھے گا. یہ ہوگا. یہ سارا قصہ جو نظام سرمایہ داری کا ہے، میں نے سب کی بتائی حیثیت محنت کش کی محنت جو ہے اس کا رائے نہ جانا جو ہے نا کہ اس کو معاوضہ نہیں ملتا. سارا قصہ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ کارخانہ دار جب مزدور کو انگیج کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ 8 گھنٹے تمہیں کام کرنا ہوگا اور یہ اس 8 گھنٹے کی مزدوری ملے گی، اور وہ پہلے حساب کر لیتا ہے کہ 8 گھنٹے میں اس نے جو پیدا کرنا ہے وہ ہے 20 روپے کا، مزدوری اس کو 10 روپے طے کر دی جائے گا. ٹھیک ہے جی، 10 روپے مزدوری طے ہوگی، 10 روپے کا کام تو وہ 4 گھنٹے میں کر لے گا. یہ جو باقی 4 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے نا، بظاہر تو یہ فریب ہے کہ اس کو یہ 10 روپے 8 گھنٹے کے مل رہے ہیں، وہ 4 گھنٹے میں تو اس نے 10 روپے کا کام کر دیا ہے. اس کو باقی 4 گھنٹے جو کام کر رہا ہے نا، اس کی یہ محنت رائے گاں جا رہی ہے، اس کو مل رہی ہے. کہا اگر یہ ہوا فلا یہ دل، تمہاری محنت کا ایک ثانیہ بھی رائے گاں نہیں جائے گا. نتیجہ ولا یش کا جگر پاس میں سب صحیح نہیں اٹھانی پڑے. اور اگر یہ نہ کیا تو ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض برتا ہمارے ان قوانین سے، فإن له معیشتا ضنکا، اس کی روزی تنگ ہو جائے. کہتے ہیں بخار یہ مذہب کا کام تو یہ نماز روزہ وغیرہ پڑھانا کا ہے نا، لفظ وغیرہ، اور آخرت میں جا کے اس کا نتیجہ نکلے گا. اندازہ لگائیے جس نے ہمارے قوانین سے اعراض برتا، فإن له معیشتا ضنکا، یہ معیشت یہ لفظ اکانومی کے لیے آپ کے یہاں بولا جا رہا ہے، معیشت ہی کہتے ہیں، معاش کہتے ہیں. اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی. تو پہلی چیز جو ہے کہ خدا کے قوانین سے کون اعراض برت رہا ہے، غرض یا قوم، وہ تو قومی اعتبار پہ ہوتا ہے نا. جس قوم سے بھی افلاس ہے، روزی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہے، وہ اعراض برت رہی ہے خدا کے قوانین سے اعلان ہے. ہاں، حج پہ جانے کے لیے 10 لاکھ کیوں چلے گا. ٹیسٹ یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے فإن له معیشتا ضنکا. چلو جی 4 دن کی بات ہے، سنگا لٹھا گیا لڈو کیا مٹھا. سننے بات میری بیٹی نہیں بیٹی بڑی مشکل ہے، کی کچھ آدمی تو بھی نہیں ہے. بڑے عمدہ محاورے تھے ہماری زبانوں کے لیے کہ یہ ساری لذت جسے آپ کہتے ہیں اس وقت تک ہے جب تک کھانے کی چیز نہیں رہتی ہے. یہ کیا دونوں ایک جیسی ہے.
مٹھا ہماری بیٹیوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ شادیاں نہیں ہوتی اس میں مٹھا کیا ہوتا، کوئی عجیب چیز ہوتی تھی، نہ میٹھا نہ پھیکا نہ نمکین ہے۔ یعنی ٹھیک ہے جی، یہاں 4 دن ذرا تنگی ترشی میں گزار لیے، تب ہو گیا مر گئے بس، اب ٹھیک ہے صاحب۔ پھر افغانے بنے راستے کے اندر جا رہا تھا، اس نے کہا میں دفن کرنے جانا تو کفن سے میرے ہاتھ باہر رکھنا اس طرح سے۔ وہ کہنے لگے کہا کے لیے، اس نے کہا کہ دیکھیے کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا تھا، اب اور فریب دیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہاں تنگی خوشی میں گزارو۔ اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا میں ان سے تکالیف کو دبا لی، مصیبتیں، فاقے، آندھی، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان، یہ کیفیت ہے۔ پھر آپ کہیں گے بابا جی نے وہی بات شروع کر لی۔ یہ جو عام طور پہ جو نقلی وقلی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بڑی پتہ کی بات کہہ جاتے ہیں کہ قیامت کے اندر مختلف قومیں گزریں گی آپ کے اللہ کے سامنے سے آن کے، تو ایک گاؤں آئے گی جناب، اس میں نہایت ملبوس اعلیٰ قسم کے، دوسری آئی اس کے یہاں نہایت اعلیٰ قسم کے مہذب قسم کے برتن، کھانے پینے کی چیزیں، اعلیٰ لباس، یہ سارے کا سارا، اور اس کے بعد صاحب ایک قوم آ جائے گی ننگی دھڑنگی فاقہ مست زرد ہوئی ہوئی، برا حال، بانکوں دہارے، اور پتا لگے گا کون آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب بندے چلے آ رہے ہیں، کہنے لگے یہ کیفیت ہے ان کی، تو کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رنگ کے رنگے ہوئے آگے نے نہ انہوں کھان کی لوڑ ہے نہ انہوں ٹکر دو، نہ کپڑا پہن کی ضرورت ہے نہ انہوں نے لوڑ ہے، نہ انہوں کو مکانا نہ انہوں کا گھر کا آڈا ہے، یہ اللہ کے رنگ کے رنگی ہوئی دنیا ہوں گی یہ قوم۔ بات تو مذاق کی ہے جیوا نے بات۔ آپ کے یہاں مقربین بارگاہ خداوندی کے متعلق جتنی بھی صوفیاء کرام کی کتابیں دیکھیے ان کو اٹھا دیں، جتنا کوئی زیادہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے، یہ بتا دیں۔ تو چلیے یہاں تک ہم نے کہا تھا یہ بہتا دیں ہم کو کہ صاحب یہ کہا ہے نا کہ دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، عاقبت تو سمجھ جائے گی، پتہ نہیں معاملہ کس سے آگے پڑا ہوا ہے، ورنہ شروع یوم القیامت عاما، جس کی یہاں کی روزی تنگ ہو جائے گی قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک حسن 100 عیب سے راجہان کو دہان بھی ہوں، قرآن نے کہا بطرت نہیں شکا، یہ جو فراوانی سے زیادہ مل جاتی ہے اس سے بھی بہت سے جرائم پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ جو عذاب بھوک اور خوف سے آتا ہے اس کے زمائن اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن میں من کانا بھی حاضر ہی عام آفا ہوا خلاف رہتے ہیں، یہاں کا اندر وہاں کا بھی اندر ہو، اور یہاں جو کہا ہے نا کہ جہاں جس کی معیشت تنگ ہو جائے گی وہ وہاں اندھا اٹھایا جائے گا۔ یعنی یاد رکھیے کسی حادثے کی وجہ سے کسی قوم پہ ایسی حالت کا آ جانا، جنگ کی وجہ سے تباہی آ گئی، سیلاب آ گیا، یا کوئی اور حوادث آ گئے کسی وقت کے اوپر ہنگامی طور پہ، ہو سکتا ہے معیشت کی تنگی ہو، لیکن معیشت کی تنگی ایک تو مستقل طور پہ ہو اور پھر اس میں قناعت کر کے اس کو کہا جائے کہ یہ تقرب بارگاہ الہی ہے، جو قوم کس طرح میں پھنس جاتی ہے ابدی جہنم اس کے لیے ہوتا ہے، یہاں بھی جہنم، اگلی دنیا میں بھی جہنم۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کیا بات، وہ وہاں پوچھے گا کہ یا اللہ یہ میں تو اچھا بھلا تھا وہاں، یہ مجھے یہاں اندھا کیوں اٹھایا گیا، وقد كنت بصیرا، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، دینا تھا، دینا میرا۔ قال كذلك، کہا کہ یہ تیرا غریب تھا، تو کہہ رہا تھا کہ میں وہاں تو دیکھ رہا تھا، تو وہاں بھی اندھا تھا۔ اتت کا آیاتنا فنسیتھا، اندھی یہی آنکھیں نہیں ہوا کرتی، قرآن نے کہا ہے کہ اندھی ہوا کرتی ہیں وہ آنکھیں جو سینے کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے قوانین آئے تم تک، پہنچے تم تک، لفظ ہے فنسیتھا، عام ترجمہ کیا جاتا ہے تم نے بھلا دیا ان کو، بھول جانا کچھ زیادہ جرم نہیں ہوتا، یہ عربی زبان کے اندر نسیہ کے معنی بھول جانا نہیں ہوتا۔ کہا وہ کذالک الیوم تنسیٰ، آج یہ کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے، تو بھی انسانوں کے ساتھ میں نہیں رہا، پیچھے ڈھکیل دیا گیا تجھ کو، یہ کہتا ہے یہ جو ہے تنسیٰ، بھلا دیا گیا جسے آپ کہیں گے، ترک کر دیا گیا، پس پش ڈال دیا گیا، یہ کیا بات ہے؟ یعنی خدا نے تو اس کو نہیں بھلا دیا،
اس نے اپنے پسے پشت تو نہیں ڈال دیا. یہ کیا بات ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ سورہ حشر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, دیکھنا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو کہیے بلا دیا, فراموش کر دیا, پسے پشت ڈال دیا, ترک کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اپنا آپ ہی بھول گئے. انساہم انفسہم, اتنا بڑا یعنی اس کا عذاب ملازہ فرماؤ. خدا کو تم نے بھلا دیا, اس کو پسے پشت ڈال دیا. خدا کو کیا بلانا اور یاد رکھنا, کیا بات. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان کی اپنی ذات ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی, اپنا آپ بھلا دیا انہوں نے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے خدا کے قوانین کو بھلانے والوں کو. ایسا پھنستا ہے اس روٹی کے دھندے میں صبح سے شام تک عزیزان من, سرگرداں بھی رہتا ہے, پریشان بھی رہتا ہے, اس درجے تک کہ روٹی سے اونچے کسی مقصد کے لیے دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی. یہ ہے اپنے آپ کو بلانا. حیوانوں تک کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. جنگل میں ہے تو ان کے لیے فراوانی سے وہی رزق موجود ہے, کھائیں پیے مارے. ڈومیسٹک ان کو کر دیا تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے سارا دن گدھے والا گدھے کو ہانکتا پھرتا ہے, آپ اس کے پیچھے پیچھے اس سے زیادہ پریشان سرگرداں ہوتا ہے. گدھا دن میں اگر 20 میل چلتا ہے تو یہ 30 میل چلتا ہے چلانے والا, جو کبھی ادھر کبھی ادھر. شام کو جب آ جاتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے گدھے کے لیے گھاس راستے میں سے لے کے آ جاتا ہے, اور اس کے بعد جب پھر گھر میں آتا ہے اور بچوں کے لیے آٹا نہیں ہوتا, گدھے تو یہ پریشانی نہیں آتی جو اس انسان پہ آ رہی ہے. وہ جو اس نے کہا تھا نا ذائقہ کال انعام ہے, پہلے کہا تو یہ انسان نہیں حیوان ہے, قابل ہم ادل حیوان نہیں, اس سے بھی زیادہ گئے. کھوتے دا مالک کھوتے میں نہیں دیا گزرا, تو اپنا آپ بھلا دیا. یعنی جو قوم فکر معاش میں اس قدر پریشان پھر رہی ہو, محنت کرنا اور بات ہوتا ہے, پریشان پھر رہی ہو, وہ اس سے زیادہ اونچی بات جو ہے اس کے ذہن میں آئی نہیں, فرصت ہی نہیں ملتی بیچارے کو اس کے لیے سوچنے کی. اس کا ہی ختم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کا. من اسرف, یہ عجیب لفظ ہے, یہ اسراف جو ہوتا ہے. محنت کرتا ہے, پانی نکالتا ہے. اب یہاں تو ہمارے سامنے یہ کھیتی کا زراعت کا نظام ہی نہیں آتا, ورنہ پرانے زمانے میں وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے, اس کے بعد وہ آڈا کہتے تھے انہوں نے, وہ جو چھوٹی چھوٹی پانی کی ندیاں بہتی تھیں, اس میں سے پانی کھیت تک جاتا تھا. تو ہم تو گاؤں کا رہنے والا ہوں میں, ہمیں پتا ہے جو کچھ ہوتا تھا. رات بھر پانی لگایا ہوا ہے اور ایک شخص وہ اپنی وہ کہیں کندھے پہ لیے ہوئے ساری رات وہ پھر رہا ہے اس آڑ کے اوپر کہ کہیں سے پانی ذرا سا بھی وہ آڑ پھٹ جاتی تھی تو پانی ادھر چلا جاتا تھا نا, وہ اپنے کھیت میں پہنچنے کی بجائے راستے میں کسی اور کے کھیت میں چلا جاتا تھا. یہ جو چیز تھی نا کہ اس قسم کی آبے بنانا جس میں راستے میں ہی اس میں سے لیک کر کے پانی تمہارے کھیت میں پہنچنے کی بجائے راستے کے کھیتوں میں پہنچے, ان کے کھیتوں میں کوئی محنت ہی نہیں کر رہے اس کے لیے, اسے اسراف کہتے تھے عربی زبان میں. جس معاشرے میں اسراف کی کیفیت ہو جائے اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ کھیت والے کے کھیت تک تو پانی کی بھوک نہیں پہنچتی, رستے سے سارے اتنا ہی رہ جاتے ہیں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. غلام یوم دے آ جاتے رہتے. ایک ہی بات ہے, قوانین خداوندی پہ ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. عزیزان من, اس قسم کا غلط معاشرہ قائم کرنا اور اس کے بعد کہنا کہ صاحب ہمارا ایمان ہے خدا کے اوپر, وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان ہے ہی نہیں. ایمان کا نتیجہ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تھا. نہ بیرونی خطروں کا کوئی خوف, نہ اندرونی افسردگی اور ملال. ایمان کا تو نتیجہ قرآن نے یہ بتایا تھا. اس لیے اگر وہ خوف بھی اور حزن بھی ہے تو اس کے لیے کہنا کہ ایمان ہے ہمارے سوال ہی نہیں. لم یؤمن دے آ جاتے رہتے. اب یہ جو بات تھی نا کہ ہاں صاحب کوئی نہیں, یہ سارا کچھ جو قرآن نے کہا ہے یہ کہتے ہیں یہ قیامت تک کی بات ہے. سنیے, کہتا ہے ولا عذاب الآخرت اشد وابقى, یہ کچھ تو یہاں ہوگا اور وہاں جا کے اس سے بھی زیادہ شدید ترین عذاب.
تو آپ دیکھ لیے کہ یہ عذاب جو ہے وہ یہاں ہی ہوتا ہے، کیونکہ کہا ہے نا کہ یہ تو یہاں ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی میں تو پوچھو نا کہ کیا. یہ کہہ کر قصہ آدم کو یہاں تک لا کر اور اس کے فوری بعد کہا کہ اے علم الانسان کی تحقیق کرنے والوں، آؤ اب تاریخ کی طرف. یہ دوسرا شعبہ ہے ہمارا کہ مختلف اقوام پر کیا بیتی، ان کی تاریخ کو الگ الگ دیکھتے تھے. یہ ہسٹری آ گئی. ہسٹری ایک تو صرف قوموں کے نوشتے ہیں نا، اکبر فلاں سال میں تخت نشین ہوا، فلاں سال میں فلاں کے ساتھ جنگ کی، فلاں سال میں مر گیا، یہ وقایع نگاری ہے، پرانے چلتے ہیں. یہ ہسٹری نہیں. قرآن نے ایک چیز پیش کی عزیزان من، پھر میں عرض کروں گا کہ 1400 سال پیشتر اس نے یہ پیش کی. اس دور میں آگے اس کو ایک سائنس کی حیثیت اختیار کی، وہ ہے فلاسفی آف ہسٹری، تاریخ کا فلسفہ. ورنہ تاریخ تو ان واقعات کے یادداشتوں کا نام تھا نا صرف. فلسفہ ہے تاریخ، ہیگل نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو لکھا ہے تو اس کی بڑی شہرت ہے دنیا میں. فلسفہ تاریخ قرآن پیش کرتا ہے، وہ قرآن کریم نہیں پیش کرتا، واقعات نہیں پیش کرتا. کہتا میرا اس سے کیا بات ہے؟ تو کہتا یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ فلاں قوم نے اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا. اس کے برعکس فلاں قوم نے ہمارے قوانین کے مطابق معاشرہ اپنا متعین کیا تو اس کی یہ خوشگواریاں نتیجہ نکلا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، اس کا یہ نتیجہ نکلا. اسے کہتے ہیں تاریخ کا فلسفہ. تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے، واقعات نہیں دوہراتے اپنے آپ کو. اکبر نہیں پھر پیدا ہوتا، وہ جنگ اس کے ساتھ ہمایوں کی اور اس کی بقال کی دوبارہ نہیں ہوتی. تاریخ نہیں دوہراتی، تاریخ کا فلسفہ دوہراتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب اور جہاں بھی کوئی قوم یہ کچھ کرے گی جو اس قوم نے کیا وہ نتیجہ نکلا، وہی نتیجہ یہاں نکلے گا. یہ ہے تاریخ کا فلسفہ. بیان کرنے کے بعد علم انسان کے واقعات، انسان کی تاریخ بیان کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. کہا کیا یہ بات بھی ہم نے ان کی نگاہوں کے سامنے کھول کر نہیں رکھ دی کہ یہ قومیں جن کی اجڑی ہوئی بستیوں میں سے تم دن رات گزرتے ہو، کیا ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کی ٹھیکریوں کے اوپر یہ داستان نہیں لکھی ہوئی کہ اس قوم نے اس طرح خدا کے قوانین سے راز برتا تو یوں تباہ ہو گئی. یمشون فی مساکنہم. ارے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں تم چلتے پھرتے ہو، بستیوں کی ٹھیکریاں اور کھنڈرات نظر آتے ہیں، کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا. یہ ہوا کرتا ہے نتیجہ اس کا من عارضان ذکری، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی. کہا کہ یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہیں نشانیاں؟ کیا بات ہے، ایک لفظ آتا ہے للنہی. عزیزان من، تو معنی یہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ مجھے کہاں رک جانا چاہیے اس کے لیے نکال، مجھے کہاں رک جانا چاہیے. ساری بات یہ ہے عزیزان من، جسے آپ تباہی اور فساد کہتے ہیں وہ حد سے تجاوز کر جانے کا نام ہوتا ہے. حد کے اندر تو ان تمام چیزوں سے انتفاع اور ان سے تمتع اور فائدہ اٹھانا یہ تو انسانیت کا فریضہ ہے، مومن کا فریضہ یہ ہے. پیٹ بھر کر کھانا تو سب کے لیے، کھانے کے بعد پھر حد سے تجاوز یہ کہ دوسروں کا بھی اپنے ہاتھ سمیٹ کے رکھ لینا، یہ حد سے آگے جانا. النہا، جو جانتا ہے کہ مجھے کہاں رک جانا چاہیے. ایک لفظ کے اندر کتنا بڑا راز ہے اس کے اندر کہ مجھے کہاں رک جانا چاہیے. اب آگے بات آتی ہے کہ یہی چیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ رہی ہے، مقابلے میں وہی اسی قسم کے قریش ہیں، وہی پرانا نظام. کہا کہ یہ چیزیں ان کو بتا دیں کہ یہ تھا سرگزشت آدم، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے ایک قبیلہ قوم بنا لیا نسل کی بنیادوں کے اوپر. وہ تو بہت بڑی نسل پرست قوم تھی. پھر طبقات پیدا کر لیے اپنے اندر، دولت ارتقاء سے جمع کر کے بیٹھ گیا.
دوسرے انسان ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں. تو اس قوم کو یہ تھا ٹکراؤ میں ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزیزان میں. ورنہ اتنی سی بات جو تھی کہ صاحب تم اپنی بوٹوں کی برس پر جھنڈیاں بجا کے کرتے ہو, میں خدا کی پوجا نماز روزے سے کر دیتا ہوں, اس میں تو کوئی تعرض ہی نہیں کرتا. وہ تو یہ مسئلہ تھا کہ نظام انسانیت کا یا جہاں سے شروع کریں گے ہم تمہاری قوم کا, وہ یہ ہونا چاہیے کوئی نسلی امتیاز نہیں. ارے وہ تو اس زمانے میں عزیزان من کہ جہاں ترہ امتیاز کی یہ کیفیت تھی کہ نسل کے اعتبار سے ان کا عربی نسل ہونا, قریش کے ان میں بھی ہے نا عربیوں کے اندر ان کے تصور میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ نسلی امتیاز کوئی شاید. آج عزیزان من یہ کیفیت یہ ہے کہ وہ معلوم نہیں کہ یہ نسل کے اعتبار سے ہم لوگ وہ ہیں بھی یا نہیں, سید ہے بھی یا نہیں, یا عبداللہ خان ہے بھی یا نہیں. لیکن آج بھی اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ وہ نام کے ساتھ سید نہ لکھے آپ اسے تڑپ جاتا ہے. وہ ٹکا کے نام لکھے ہے ان کا سید بن مفسر قرآن کو. آج نہیں اس امتیاز کو چھوڑنے کو انسان تیار ہے. 1400 سال پیشتر اور قریش کے بعد کعبے کی تولیت صاحب اللہ اکبر صاحب اللہ, یہ چھوٹے چھوٹے مزاروں کی تولیت کوئی نہیں چھوڑتا. موافق یہ بات اتنا بڑا وقت کی آمنی کا اس کے بعد کون چھوڑتا تھا اس کی تولیت. اس کے ساتھ نسبت جو تھی قریش کی کعبے کی, اس نسبت سے قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی. باقی لوگوں کے قافلے دن دہاڑے ہر موسم میں لٹتے تھے. قریش کی کیفیت یہ تھی کہ کعبے کے متولی ہونے کی جیسے ان کے قافلے کی طرف سے انگلی اٹھا کے نہیں. یہ سرداری, یہ کیفیت. اور اس کے بعد یہ نظام کے جس میں کہا گیا کہ نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے, نہ گورے کو کالے پہ نہ کالے پہ گورے, نہ عرب کو عجم پہ نہ عجم کو عرب پہ. تمام امتیازات نسل اور قبیلے کے آج میرے پاؤں کے نیچے ہے. دولت کے امتیازات. آخری وقت میں مرض الموت میں یہ پوچھا کہ ایسا گھر میں کوئی پیسہ تو نہیں رکھا ہوا. کہا کہ آج ہی صبح یہ 7 دینار آئے. کہا کہ فوراً بیت المال میں ان کو داخل کر دو, میں جا رہا ہوں کوئی بات کہاں, اور باتوں سے تو خیر کیا ہوگا. اگر وہاں یہ چیز کہی گئی کہ محمد اس حالت میں دنیا سے آیا ہے کہ تیرے گھر میں فاضلہ 7 دینار رکھے گے, کہا ایسا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا, تو واقعی لیے ہی تو بھیج دو. یہ تھا وہ نظام جس کے لیے جھوٹ کے کھڑے ہوئے. 82 جنگیں لڑی انہوں نے ان کے ساتھ, نہیں قائم ہونے دیں گے یہ نظام. تو بات ہی چھوٹی تھی. یہ بات کہ اب ان کے اوپر وہ تباہی کیوں نہیں آتی. لاؤ لا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما اجل مسمى. بات ساری یہ ہے کہ ہم بیج بونے اور فصل پکنے تک کا درمیان کا ایک وقفہ ہوتا ہے, اور یہ وقفہ ہماری روح الرحیمی کی علامت ہے. اگر جو ہی کسی سے قصور ہو ٹینٹوا دبا دیا جائے, توبہ کا مہلت کا وقفہ ہی نہ دیا جائے کہ وہ اصلاح کر لے. قرآن کہتا ہے قرہ عرض سے ایک انسان کی باقی نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. کون ہے جس سے لغزش نہیں ہوتی. کہا یہ ہمارا مہلت کا وقت ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ لغزش ہو اس کو متنبع کیا جائے گا. لغزش ہو گئی, اعتراض کرو اپنی خطا کا, ذمہ داری کا, پلٹ آؤ پھر اس کی طرف, پھر حسنات تم کو الگ کر دو. اس کا نقصان جو ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. اس نقصان کے ازالے کے لیے مہلت کا وقفہ دینا کہا یہ ہے ہمارا قانون عدل. کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ یہ پہلے دن قریش اٹھے تھے اسی دن ان کو ہم تباہ کر دیتے. 13 سال کا عرصہ مکے کی زندگی کا حضور کا اندازہ لگائیے. خاتم النبیین جن کی نبوت رسالت قیامت تک کے لیے رہنی تھی, 23 سال سارا عرصہ نبوت کا, اس میں سے 13 سال مکے کی زندگی کے اندر بسر ہو گئے مارے کھاتے گاڑیاں کھاتے, اور وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ مدنی زندگی جو شروع ہوئی ہے اس میں یہ سلسلہ لڑائیوں کا انہوں نے شروع کر دیا. یہ کیا دیت کہا وہ لولا کلمۃ سبقت میں. اگر ہم پہلے سے یہ ہم نے قانون نہ بنا دیا ہوتا کہ ہم بیج اور اس کے پکنے کے درمیان مہلت کا عرصہ ہوتا ہے, تو یہ کون سی بات تھی ہمارے لیے کہ پہلے ہی دن اب آتا لگانا ایسا چپکتا پھر
کہ چھڑائے نہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں تھی، یہ کشمکش ہونی، یہ ٹکراؤ ناگزیر، یہ مہلت کے عرصے کے اندر وہ جو رسی دراز کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے، یہ ہوئی ہے۔ بڑا صبر آزما مرحلہ ہے رسول تیرے لیے، فاصبر، استقامت سے جنگ کے رہو۔ یہ میدان جنگ کے اندر عزیزان من جو ہوتا ہے اس میں تو آسانی سے انسان مقابلہ کر لیتا ہے۔ یہ جو باہر زبانی پروپیگنڈے کا یہ جو آج میں کہہ رہا ہوں، یہ جو تیر و لشکر ہے نا، بڑے سخت آزمائش، پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے ہوں گے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ تیرے متعلق یہ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں تحمل سے برداشت کر جائے، بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے لیے جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ جو روز لڑائیاں آپ کی سیاسی لڑی جاتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں، کوئی اپنی وزارت کے لیے، کوئی عمارت کے لیے، کوئی ان چیزوں کے لیے لڑتا ہے، لڑنے والا جو ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے برداشت بھی کرتا ہے، ساری چیزیں گالیاں بھی سہتا ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے چلیے اپنے قومی کا مفاد ہوتا ہے۔ یہ سب ایک شخص ہے جس کے لیے نہ ذاتی مفاد ہے نہ وہ کوئی قومی مفاد لے کے اٹھا ہوا ہے۔ انسانیت کے لیے ایک صحیح نظام کی تشکیل اس کا مقصد، اور اس کے لیے کیفیت یہ ہے کہ جنگوں کے اندر جو کچھ اس کے ساتھ بیتی وہ تو ایک طرف رہا، علام آ یقولون، تفصیل نہیں قرآن بتاتا، ضرورت نہیں، تو اتنا ہی صبر آزما ہوگا نا کہ خدا کو یہ کہنا پڑا کہ ہم برداشت کر جائے کہ یہ کام کرتے، برداشت کر جا تو کیا پھر برداشت کے معنی یہ ہے کہ خلوت میں چلا جا اپنے حجرے کے اندر، وہاں جا کے مسلح بٹھا کے پتنی لے کے بیٹھ جا کہ بابا میرے من کوئی نہیں کہنا آگا، میں جانتے تھے میری یہ صورت کا ہے۔ برداشت کے معنی ہے سبے بے ہم نے ربے کا، اس پروگرام کی تکمیل میں سرگرداں رہو، ایسا ہو تمہیں فرصت ہی نہ ہو یہ دیکھنے کی یہ تو بات تمہارے خلاف کیا کہتے ہیں، تینوں یہ ہی نہ لگے اس کام واسطے، سبا کے معنی یہ ہوتے۔ اس طرح سے کسی مقصد کے حصول میں سرگردان ہے نا، تصویر کے معنی اس طرح ہوتی ہے، وہ چلتی ہے نا دانے پہ دانا، دانے پہ دانا، دانے پہ دانا، یوں مصروف رہے کہ تجھے اس کی فرصت ہی نہ ملے دیکھنے کی کہ یہ تیرے خلاف کہتے کیا ہے۔ طریقہ دیکھ لیا برداشت کرنے کا کیا ہے، سب دیکھ قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار، دن رات صبح شام ایک کر دے جسے کہتے ہیں، ایک کر، رات دن ایک کر، سرگرداں رہو اس کے اندر۔ کوئی چھوٹا پروگرام تھا آج اقامت دین کی جا رہی ہے، کس طریقے سے کی جا رہی ہے، الیکشن میں ووٹ لینے سے اندازہ لگا، وہ یوں کی جاتی، ایک کر دیتے، اور اس ایک کرنے والے نے جب ایک کرنا شروع کیا اور دن رات کی بات شروع کی، اس نے جس نے یہ کہا تھا اس نے کہنا پڑا، او بابا ساری رات نہ بیٹھا رہا کر، اتنا لگا پھر نہارے سب ہم طویلا، دن میں بھی تو بڑے لمبے پروگرام تیرے لیے، تھوڑا جا چاؤ بھی جایا کر، خدا کو یہ کہنا پڑا، کہے کہ نہیں یہ کر رہا تھا۔ پہلے دن اس نے آواز دی تھی، لا اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ کیفیت یہ ہے کہ دن رات اس کے اندر لگا ہوا ہے، گالیاں کھا رہا ہے، تانے جھیل رہا ہے، تنظیم کے بستر سینے پہ لے رہا ہے، جنگ کے میدانوں میں چلا جا رہا ہے، راتوں کو ساری رات جاگ رہا ہے ان کے ساتھ، خدا کو یہ کہنا پڑا، وہ اس قدر اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر تیرے ساتھ جو ساتھی ہیں ان میں بیچارے کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، صبح انہوں نے کچھ روٹی بھی کمانی ہے، وہ اتنا لگا پھر نہارے سب ہم طویلا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ رات ہی کا پروگرام ہوتا، چلو ہم کہتے کہ رات کو جاگ لیا کرو، سارا دن سو جایا کر، ملا ہوں گے، دن بھر تیرے لیے اتنا لمبا پروگرام ہے، وہ بھی تو نے سر انجام دینا ہے، تو تھوڑا سخت ہو بھی جائے۔ یہ ہے سب سبے اطراف النہار، یہ سب کچھ کیوں کر، یہ تو ہے نا کہ حضور خدا کے محبوب کے لیے، اپنی محبوب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات کرنی کی، یہ سارا کچھ کر کاہے کے لیے، لعلک ترضی،
تاکہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے نا وہ ہو جائے اور پھر تو راضی ہو جائے. یہ جو رضی اللہ تعالیٰ ورضوا عنہ ہے نا، یہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں رضی اللہ ہو گئے تھے. یہ تھی وہ، یہ تھا پروگرام، وہ دن رات سرگرداں پھرنا اس مشن کی تکمیل کے لیے، راتوں کو سونا تک نہیں. یہ سب کچھ کر اللہ کا ڈر ہو. اس پروگرام کی کڑیاں ابھی باقی ہیں، پوری نہیں ہوں گی، اس لیے اس حصے کو تو مجھے اٹھا رکھنا چاہیے آئندہ کے لیے. یہاں ضمن ایک بات ہے، حصہ آدم آپ کے سامنے آ گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ تورات میں کیا کچھ ملتا ہے، بائبل میں کیا کچھ ملتا ہے، وہ تو محرف کتابیں تھیں، ان میں تو یہ سب کچھ ہوا. قرآن کریم میں یہ حصہ ہے. اب آپ کے سامنے جو اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ کس قسم کا پیش کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہمارے اولیاء کرام کے متعلق کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بڑا اسلام پھیلایا. تو پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک کرامت بتائی، وہ لاکھ آدمی کا مسلمان ہو گیا اور وہ گاؤں کے گاؤں اسلام لے آئے. میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ وہ کتنے مسلمان کیے، کتنا اسلام پھیلایا. یہ دیکھیے کہ وہ اگر پھیلایا تھا تو اسلام وہ کس قسم کا تھا جو انہوں نے پھیلایا تھا. اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، میں ان لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہا کرتا. انہوں نے کس قسم کا پھیلایا تھا. 25 جون کا نوائے وقت اتفاق سے سامنے آ گیا. ابھی 4 دن پہلے اس کے پہلے صفحے پہ رنگین چوٹے کے اندر ایک مضمون، عنوان تو یہ ہے کہ جنات کا وجود ہے. چلیے بہرحال مجھے اس سے کیا ورگ، لکھا یہ ہے، میں قصہ آدم کی بات کہہ رہا ہوں. ارشادات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا تھا. یہ قاضی صاحب ناگوری بھی اولیاء کرام میں گنے جاتے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تو آپ معلوم ہی ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ارشادات دوسرے ان کے یہ جیسے اسی پائے کے یا اس سے کم پائے کے لگے، انہوں نے قلم بند کی تو دونوں ہو گیا نا اس کے اندر. اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر وارد ہونے سے قبل اپنے اصلی وجود میں سکونت پذیر تھے. اس وقت ان کو یہ طاقت حاصل نہیں تھی کہ جب چاہے پرندہ بن جائیں، جانور بن جائیں، شان بن جائیں، یا ہوا میں اڑ جائیں یا ہوا بن جائیں. یہ طاقت حق تعالیٰ نے ان کو تب عطا کی جب ان کو اس کرۂ ارضی پر بھیجا گیا تھا. جنوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ پہاڑوں، غاروں اور جنگلات کو اپنا مسکن بنا دیں. اس کے افزانہ میں ان کو صرف یہ طاقت عطا کر دی گئی کہ جو انسانی یا حیوانی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی اوسط عمر بھی 150 سال کی بجائے 1500 سال کر دی. ان انعامات الہیہ پر وہ خوش ہو گئے اور انہیں پھر کوئی شکوہ نہ رہا کہ ان کو کیوں پہاڑوں اور غاروں کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ خواجہ معین الدین اجمیری کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے ارشادات اور خواجہ ناگوری جو تھے ان کے انہوں نے قلم بند کر. یہ تو ہوا ہمارے ہاں کی تصوف یا طریقت سے جو اسلام آ رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں مجھے تشریح کی ضرورت نہیں، شریعت کی طرف سے کس قسم کا اسلام. میں صرف قصہ آدم کی بات کر رہا ہوں. ریڈیو پہ آپ کے یہ جو اسلام کی خدمات جدیدہ ہے ان میں یہ بھی بات ہے نا کہ ریڈیو سے درس قرآن مجید ہر روز صبح ہوتا ہے. درس قرآن مجید کراچی سے، اب آج کل مجھے پتہ نہیں کون دیتا، مولانا احتسام الحق نہیں. درس قرآن کریم ساری دنیا ریڈیو کے اوپر کان لگا کے سنتی ہے کہ یہ ایک اسلامی مملکت سے قرآن کا درس جو ہے وہ کس قسم کا ہو رہا ہے. یہ قرآن پیش ہو رہا ہے آپ کے ریڈیو سے، اسلامی مملکت سے کراچی. فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم نے اپنے گرد و پیش کو دیکھا تو انہیں ہر قسم کی مخلوق نظر آئی. طرح طرح کے جانور، پرندے نظر آئے، لیکن ایسی کوئی مخلوق جو اپنی ہم جنس ہو اور جس سے ان کو سکون حاصل ہو نظر نہ آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی وحشت سی ہوئی
اور دل ہی دل میں یہ تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی ایسی مخلوق نصیب ہو جائے جس کی رفاقت اور معیت سے مجھے چین اور سکون ملے۔ چنانچہ دوسرے جمعے کو پوری باری ہے جمعے کو دوسرے جمعے کو جبکہ حضرت ابھی میں عرض کروں گا جمعے کی تفصیل کیوں ہے۔ دوسرے جمعے کو جبکہ حضرت آدم علیہ السلام عالم خواب میں تھے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے بائیں پہلو کو چیر کر ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت پیدا کرے جو آدم علیہ السلام کے لیے موجب تسکین عورت اس لیے وجود میں لائی گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، بہرحال آدم کے بائیں پہلو کو تیر کا پیدا کیا گیا ہو یا بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں حضرت آدم کو کوئی تکلیف اور کوئی درد محسوس نہیں ہوا اور بغیر تکلیف کے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ انہیں کی جنس سے ایک مخلوق عورت کی شکل میں ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بیٹی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ ریڈیو پہ ساری دنیا میں قرآن کا درس بھی صبح تو کون ہے؟ غیر سے آواز آئی تو بلی آئی تھی بہار میں بول، لیکن تم چلے رہے ہیں نا نہیں ہے، غیر سے آواز آئی، اندازہ لگائی یہ بھی کچھ کم ڈرامائی نہیں ہے، یہ لوگ غیر سے آواز آئی کہ یہ ہماری کنیز اور بندی ہے، غیر سے یعنی خدا نے ہماری کنیز اور بندی ہے، اس کا نام ہوا ہے، ہاں، اور اس کو ہم نے تمہاری رفاقت اور تمہارے انس کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وحی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچا کہ آپ اس وقت تک اسے نہیں چھو سکتے جب تک کہ اس کا مہر ادا نہ کریں، میں پتہ نہ دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار اس کا مہر کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود بھیجا جائے۔ حضرت آدم نے دریافت کیا کہ اے اللہ محمد کون ہے؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے وہ ذات ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں یعنی آدم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے مابین عقد نکاح قائم ہوا۔ جیسے نہیں پڑھایا کہ یہ بہت بڑے نکاح خواہ ہیں یہ مولانا اللہ، وہ شہادت کے لیے ملائکہ بھی وہ درمیان میں آ گیا، مہر بھی درمیان میں آ گیا، عقد نکاح قائم ہوا۔ اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یاقوت اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت حوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ عزیزان من، ریڈیو پہ درس قرآن آپ کے ہاں یہ نشر ہو رہا ہے، سند موجود ہے، طلوع اسلام کا یہ پرچہ ہے جولائی 1968 کا، اور اس میں دیا ہوا ہے کہ یہ کہاں چھپا تھا وہ درس، یہ پھر درس چھپتے وہ آپ کے ہاں اولیاء کرام کی طرف سے آیا، یہ آپ کے ہاں شریعت کے ذمہ دار ہیں علماء شریعت، ان کی طرف سے ریڈیو پہ دیا ہوا درس آیا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ذمہ دار آدمی کی بات کیجیے۔ جی، حکومت پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر مولانا قاسم نیازی صاحب جمعۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں، تفصیل اس کی فضائل بیان کی جا رہی ہے ان کی تعلیم۔ اب یہ تو نہ تو ایک بھنگڑ فقیر ہیں نہ کوئی مسجد کے ملا ہیں، بہرحال آپ کے ہاں کی مملکت اسلامیہ کے ایک منسٹر ہیں، وزیر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا جمعے کا دین میں رکھیے گا، جمعے کے فضائل کے سلسلے میں فرمایا یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان اول آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے والے، یہی وہ دن ہے جس میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بڑا بابرکت دن ہے، لیکن
یہی وہ دین ہے جس میں انہیں جنت سے نکل کر زمین میں بسنے کا حکم ملا. ذمہ دار دین ہے. اور یہی وہ دین ہے جس میں قیامت قائم ہوگی. اور وہ دن ہے جس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ اس میں حرام چیز کے سوا اپنے پروردگار سے جو کچھ طلب کرے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے. یہ جمعے کی خصوصیت ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا بھی جمعے کو کیا. وقت نہیں دسیا انہوں نے نہ جمعہ دین ہی دسیا. میں عزیزہ نے مت یہ چیزیں موافق ہوئی ہے یہ کسی مذاق کے لیے نہیں کہا کرتا. میں کہا یہ کرتا ہوں یہ ہے اسلام. تینوں گوشے ہو سکتے تھے نا آپ کے ہاں جہاں سے اسلام دنیا کے سامنے آتا. اہل تصوف کے یہاں سے مارس وہ کہتے ہیں ہم براہ راست خدا سے علم حاصل کرتے ہیں. ان کا حاصل کیا ہوا جیسا ہم تک پہنچا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی. یہ آپ کے ہاں آج 25 جون 1976 کو میرا خیال ہے بہت زیادہ کثیر تعداد میں چھپنے والا نواز ہے. اس میں یہ چھایا ہو رہا ہے پہلے صفحے پہ جو میں نے پہلے ہے کہ آدم کو پھر یہ طاقت دی گئی کہ وہ جو جانور بن جائیں پرندے بن جائیں چرندے بن جائیں ہوا میں اڑ جائیں اور یہ کچھ قصہ ہو جائے وہ ان کی طرف سے آیا. درس قرآن ایک عالم دین کی زبان سے ریڈیو پہ نشر ہو رہا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے امور مذہبیہ کے وزیر وہ یہ فضائل بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کافی کیا چیز اور رہ جاتی ہے. اور پھر گنا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ نئی نسل جو ہے وہ مذہب سے بیگانہ نہیں متنفر ہو کے رسی توڑا کے بھاگ رہتا ہے. اگر ان میں سے نہ کوئی توڑا کے بھاگے تو دوسرا اس کے اوپر یہ جو کچھ آپ ان کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں اور پھر ساری دنیا کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں عزیزہ نے کہیں قرآن کا نام لے کر کہیں رسول اللہ کی احادیث کا نام لے کے عزیزہ نے یہ ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی ان کو روکنے والا پوچھنے والا نہیں. ان کے خلاف آواز اٹھائیے اس کے اوپر زندگی حرام کر دے. بولے بے دین ہے کافر ہے منکر حدیث ہے منکر جان رسالت ہے اس کی بات نہ کرنا. یہ عزیزہ نے من آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ تھا قرآن میں بیان کردہ قصہ یاد ہے. یہ ہے جو آپ کے یہاں اسلام کی ریت کرایا جا رہا ہے. ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 130 تک آ گئے. 131 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا